بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از بشر ہاشمی اینڈ ویلکم ٹو حقیقت یوٹیوب چینل. دوستو، اگر ہم اس دنیا کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے ایک خوفناک حقیقت کھڑی نظر آتی ہے، اور یہ کوئی عام حقیقت نہیں بلکہ یہ حقیقت قرب قیامت کی ہے. دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا بہت ڈیولپڈ ہو چکی ہے. کمپیوٹر اور سمارٹ فون نے گویا پوری دنیا کو ہماری مٹھی میں لا کر رکھ دی ہے، مگر اس تمام ڈیولپمنٹ کے باوجود غربت، بے روزگاری، جنگ عروج پر ہے، جس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس تمام ڈیولپمنٹ کا فائدہ صرف چند لوگوں کو ہوا ہے. دنیا میں تمام سویلائزیشن کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عنقریب اس دنیا میں کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اور شاید ہمارا آنے والا وقت بہت خوفناک ہوگا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ افراتفری قدرت کی طرف سے ہے، یا دنیا کے ان حالات کو خفیہ طور پر دنیا کے کسی حصے سے پلان کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ کسی کا پلان ہے تو اس پلان کا مقصد کیا ہے؟ ازل سے ہی اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہر دور میں انسانیت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے. ہر دور میں ایسے لوگ سیکرٹ سوسائٹی بنا کر دنیا کو کٹ پتلی کی طرح کنٹرول کرتے رہے ہیں. دنیا کے تمام مالیاتی ادارے، بینکس، میڈیا ہاؤسز سمیت تمام وسائل انہی سیکرٹ سوسائٹیز کے کنٹرول میں ہیں، اور یہ سیکرٹ سوسائٹیز ان تمام وسائل کو اپنے مخصوص مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں. دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سی سیکرٹ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں. ایسی ہی ایک سیکرٹ سوسائٹی کو ہم فری میسنز کے نام سے جانتے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو فری میسنز کے اوپر بناؤں گا، تو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے فری میسنز. اب آپ کے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آخر فری میسنز کون ہیں، یہ تنظیم کب اور کیسے وجود میں آئی، اور اس تنظیم کا خفیہ مقاصد کیا ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت دیکھنے والوں کے دماغ میں آ رہے ہوں گے. آج ہم اس ڈاکومنٹری میں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. فری میسنز کے لفظی معنی ہے آزاد معمار. معمار کا مطلب کسی بھی چیز کو تعمیر کرنے والا. یہ تنظیم فری میسنز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں تعمیر و ترقی اور ایک پرامن معاشرے کا قیام کے لیے کوششاں ہیں. اس کے علاوہ یہ لوگ دنیا میں مثبت رویوں کو بھی فروغ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہیومن رائٹس، ایجوکیشن فار آل، ہیلتھ فار آل، وومن امپاورمنٹ اور اسی طرح کے بے شمار کام اس تنظیم کے مقصد ہیں. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ اس سیکرٹ سوسائٹی کا ان تمام خوشنما باتوں سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس لیے یہ تمام باتیں محض جھوٹ اور فریب ہیں، اور اسی جھوٹ اور فریب کی آڑ میں یہ لوگ اپنے خفیہ مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک طرف تو فری میسنز وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کوئی بھی عورت ایز اے فری میسن ان کی تنظیم کا حصہ نہیں بن سکتی، اور نہ ہی ان کی محفلوں میں شریک ہو سکتی ہے، جو کہ اس سوسائٹی کے ڈبل سٹینڈرڈ کو ظاہر کرتا ہے. اس خفیہ تنظیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فری میسن 1717 کو انگلینڈ میں وجود میں آئے، لیکن یہ اندازہ بالکل غلط ہے. اس تنظیم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی دنیا میں انسان کی موجودگی، کیونکہ اگر مصری تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو قدیم مصری تحریروں میں اس تنظیم کا نام فرعونوں سے جا ملتا ہے، جو کہ آج سے 4 سے 5 ہزار سال پہلے گزر چکے ہیں. اسی وجہ سے اگر ہم اس تنظیم کے خفیہ مقاصد کو پڑھیں تو ان کے مقاصد سے فرعونیت کی بو آئے گی. اس تنظیم کی ہر نسل نے اپنے سے پہلے والی نسل کے نقش قدم پر کام کیا ہے، چنانچہ یہ تنظیم مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی، اور آج اس تنظیم کے قبضے میں دنیا کے تمام وسائل موجود ہیں. اگر تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ فری میسنز نامی تنظیم سب سے پہلے صلیبی جنگوں میں کنائٹ ٹیمپلرز کے نام سے سامنے آئی. 1335 میں جب کرسچین پوپ نے مسلمانوں کے خلاف مذہبی جنگوں کا آغاز کیا، جنہیں تاریخ صلیبی جنگوں کے نام سے جانتی ہے، اس کنائٹ ٹیمپلرز نامی گروہ نے اس جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ان جنگوں کا مقصد یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کرانا تھا. 1096 میں یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، اور اس خون خرابے کو سر انجام دینے والے وہ چند لوگ پیش تھے جو کرسچین آرمی سے الگ تھلگ رہتے تھے.
اور اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے تھے، جبکہ اصل طور پر وہ لوگ بنی اسرائیل یعنی یہودی تھے جو اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر کے بہت مکاری سے چال چل کر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان فساد ڈال رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ یہودی فوج نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے مشہور تھی۔ یروشلم پر صلیبیوں کے قبضے کے بعد ان نائٹ ٹیمپلرز نے مسجد اقصی اور ٹیمپل آف سولومون پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ اپنے اصلی روپ یعنی یہودی روپ میں واپس آنے لگے۔ عیسائیوں کو نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے پر شک ہونے لگا، جو بعد میں یقین میں بدل گیا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ یہودی ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر لٹکایا تھا، لہٰذا عیسائی یہودیوں کو اپنا مذہبی دشمن مانتے تھے۔ سال 1314 میں کرسچن پوپ کے حکم سے کنائٹ ٹیمپلرز کے لیڈر کو پھانسی دے دی گئی اور باقی کنائٹ ٹیمپلرز کا صفایا کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ یہودی کنائٹ ٹیمپلرز یروشلم سے فرار ہو کر کنٹری آف اسکاٹ لینڈ کی طرف چلے گئے۔ اسکاٹ لینڈ ان دنوں انگلینڈ سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ یہودی کنائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی میں شامل ہو گئے۔ برسوں کے خون خرابے کے بعد آخر کار اسکاٹ لینڈ آزاد ہو گیا اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں یہودیوں کے لیے جگہ بن گئی۔ ان یہودیوں نے اسکاٹ لینڈ کو آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا، اس لیے ان یہودیوں کو اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے بعد فری ہینڈ دے دیا گیا۔ چنانچہ یہودی اب سرعام اپنی سازشیں رچنا شروع ہو گئے۔ اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کو ملا کر جب یونائٹڈ کنگڈم بنائی گئی تو یہ یہودی راج اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ تک پہنچ گیا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے یہی کنائٹ ٹیمپلرز یہودی تھے جنہوں نے اپنے ماضی کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سال 1717 میں اپنا نام کنائٹ ٹیمپلر سے چینج کر کے فری میسنز رکھ دیا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے انہی یہودیوں نے امریکہ کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور اس ریاست کے قیام کے بعد اس کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ امریکہ کا پہلا پریزیڈنٹ جارج واشنگٹن ایک فری میسنز تھا۔ بعد میں امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم کے انہی فری میسن یہودی لیڈرز نے یہودیوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کے لیے راہیں ہموار کی اور اس طرح اسرائیل کا قیام ہوا اور دنیا بھر کے یہودی اسرائیل میں آباد ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فری میسنز کا دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کیسے ہوا؟ اگر سادہ الفاظ میں اس سوال کا جواب دیا جائے تو بینکنگ سسٹم کے ذریعے فری میسنز کے قبضے میں دنیا کے تمام وسائل آئے۔ فری میسنز جانتے تھے کہ اگر انہوں نے دنیا کی دولت پر کنٹرول حاصل کر لیا تو بآسانی دنیا کو قبضے میں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آج سے ہزاروں سال پہلے کی دنیا میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی کرنسی سونا اور چاندی کے سکے تھے۔ فری میسنز نے اس دولت کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے بینکنگ کا نظام متعارف کروایا اور سود کو عام کر دیا۔ اس کے علاوہ پیپر کرنسی کا نظام کو بھی متعارف کروایا، جس میں سونے اور چاندی کے سکے بینک میں رکھوا کر اس کے بدلے کاغذ کے نوٹ چھاپ کر دے دیے جاتے تھے۔ کاغذ کی یہ کرنسی لوگوں کو سہولت کے طور پر نظر آئی۔ لوگ سونے چاندی کے سکے بینک میں رکھوا کر کاغذ کے نوٹ لینے لگے اور ان نوٹوں سے تجارت کرنے لگے۔ یہ نظام جب چلنا شروع ہوا تو فری میسنز نے آنکھ بند کر کے نوٹ چھاپنا شروع کر دی اور دوسری طرف اصل دولت یعنی سونا چاندی اپنے قبضے میں کر لیے۔ نوٹ چھاپنے کی مشین فری میسنز کے پاس تھی۔ وہ کاغذ کے نوٹ چھاپ چھاپ کر راتوں رات امیر ترین لوگ بن گئے۔ جب کاغذ کی کرنسی عام ہو گئی تو فری میسنز نے ایک بڑا بینک بنایا جو کہ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ بینک ہے جو امریکہ کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے اور امریکہ کی اکانومی کے ذریعے دنیا بھر کی اکانومیز اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ ان تمام باتوں کا ثبوت امریکہ کے $1 کے نوٹ پر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں اہرام مصر کا سمبل بنا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کا قدیم مصری تہذیب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ فری میسنز کے قبضے میں ہے۔ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کے بعد فری میسنز نے IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے بنائے۔ یہ ادارے دنیا بھر کے ملکوں کو سود پر قرضہ دیتے ہیں اور بدلے میں اپنی شرائط منواتے ہیں، اور ان تمام اداروں کے ذریعے فری میسنز دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان مقاصد کی جن کے حصول کے لیے فری میسنز نامی خفیہ تنظیم کو قائم کیا گیا۔ فری میسنز اور ایلومیناٹی کے مقاصد تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔
یعنی فری میسنز کے مقاصد بھی ایلومیناٹی کے مقاصد کی طرح شیطانی ہیں۔ دنیا میں ایک حکومت کو قائم کرنا اور اس حکومت کے ذریعے دنیا کے تمام ممالک کو کنٹرول کرنا، وہ حکومت قائم کرنا جسے ون ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کرنا، دنیا کی آبادی کو کم کرنا اور دنیا میں ون آئیڈ ہائر پاور کی آمد کے لیے گراؤنڈ تیار کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ون آئیڈ ہائر پاور کون سی ہے؟ اگر ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں تو ون آئیڈ ہائر پاور دجال کی طرف اشارہ کرتی ہے، جسے یہ لوگ اپنا سپریم لیڈر مانتے ہیں اور جس کی آمد کا انتظار یہ برسوں سے کر رہے ہیں۔ اب اگر فری میسنز کے سمبلز کی بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بہت سے سمبلز ہیں جن کی مدد سے یہ لوگ فری میسنز ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ فری میسنز کے تمام سمبلز وہی ہیں جو ایلومیناٹی کے ہیں۔ میں ایلومیناٹی والی ویڈیو میں استعمال ہونے والے سمبلز کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ڈال رہا ہوں، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، آپ کو سب واضح ہو جائے گا۔ اگر آج کل کی بات کی جائے تو ایلومیناٹی اور فری میسنز کے سمبلز ہماری روزمرہ زندگی میں بہت جگہ استعمال ہو رہے ہیں، مثلا سگریٹ کی ڈبیوں، شراب اور مشروبات کی بوتلوں، میڈیا ہاؤسز اور روزمرہ کی بہت سی چیزوں میں سمبلز نظر آتے ہیں۔ میڈیا کے مختلف شوز، فلمز جو آج کل بہت زیادہ مقبول ہیں، ان میں بھی یہ سمبلز نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈین ریئلٹی شو ہی دیکھ لیں، بگ باس۔ اس شو میں آل سنگ آئس کا سمبل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پروگرام فری میسنز اور ایلومیناٹی کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا انڈسٹری، فیشن انڈسٹری، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ہر جگہ فری میسنز موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ ون آئیڈ دجال کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کا مسیحا ہے۔ دوستو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو کبھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ شیطانی طاقتیں جتنی بھی پلاننگ کر لیں لیکن سب سے اچھی پلاننگ کرنے والا اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی رسی کچھ دیر کے لیے ڈھیلی رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کہاں ہے وہ فرعون؟ کہاں ہے وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے؟ کہاں ہے وہ نمرود جس نے خدا کے نبیوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی تھی؟ کہاں ہیں وہ عاد و سمود کی بستیاں جنہوں نے خدا کے نبیوں کو جھٹلایا؟ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا، صرف اجڑی بستیاں ہیں جو اپنے عبرتناک انجام کا حال چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں، مگر ان لوگوں میں سے کوئی عبرت نہیں حاصل کرتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دھوکے اور فریب سے ہمیشہ دنیا پر راج کریں گے، مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان لوگوں کی قسمت میں عبرتناک انجام لکھ دیا گیا ہے۔ عنقریب حق غالب آنے لگا ہے۔ دوستو بہت سے لوگ فری میسنز اور ایلومیناٹی کو ایک تنظیم سمجھتے ہیں، لیکن میں اپنی اگلی ویڈیو میں ایلومیناٹی اور فری میسنز کے درمیان فرق کو واضح کروں گا اور پروو کروں گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ تنظیمیں جن کے مقاصد ایک جیسے اور منصوبے شیطانی۔ دوستو یہ تھی وہ انفارمیشن جو مجھے فری میسنز کے بارے میں انٹرنیٹ سے ملی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں سرچ کریں اور خود فیصلہ کریں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ فیس بک پیج کو لائک کریں، اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تاکہ حقیقت سب تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔